بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ ناظرین، مصر کی تاریخ کا ایک بدترین انسان جو فرعون سے زیادہ بدبخت اور ظالم اور بدترین انسان تھا، اور اسی بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون اللہ پر ایمان نہ لا سکا۔ پیارے دوستو، اور فرعون کافر اور مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کی تاریخ کا بدترین انسان تھا اور جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ان پر ظلم کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی خدائی کا دعویٰ کرنے میں اور مسلمان کے قتل عام کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور ناظرین فرعون کو کافر اور جہنمی بنانے اور سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا اور جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اسی انسان کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں حامان کے نام سے کیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے خاص دوست اور فرعون کا خاص دوست حامان کون تھا اور فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ آپ سے بیان کریں گے اور حامان نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم اور ستم ڈھائے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ناظرین، بالآخر فرعون کو حامان کیسے لے ڈوبا، یہ سارا واقعہ آپ سے بیان کریں گے اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر اور مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم اس میں آپ کو بیان کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، ایک اور بات، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں حامان کا 6 جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان کا لقب مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، جو کوئی بادشاہ مصر کا وزیر ہوا کرتا تو اسے حامان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح ان کے تمام وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا۔ اور پیارے دوستو، بعض روایت میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام ہے جو فرعون کا وزیر ہوا کرتا تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون ایک مزدوری کی طرف نکلا اور ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ ناظرین، فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ظلم ڈھائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کام کے لیے آپ کے سکے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام موسم اور دادا کا نام ملک ریحان تھا، اور ناظرین بعد نے کہا کہ فرعون کا نام محسن بن ولید بن ریحان تھا۔
اور 400 سال اس کی عمر تھی۔ فرعون اس مدت میں کبھی بیمار نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ کبھی اس کو سر درد بھی نہ ہوا تھا اور نہ کبھی دشمن غالب آیا تھا۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کو وہ فرعون کیوں کہتے ہیں؟ فرعون اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ مصر کا بادشاہ تھا اور تمام فرعون کے بادشاہوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ کی جاتی ہے کہ اس ملعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور پیارے دوستو لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو اور میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ پیارے دوستو، جو سجدہ نہ کرتا اور جو بات کو نہ مانتا، پیارے دوستو ملعون اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اسی وجہ سے بھی اسے فرعون کہا جاتا تھا، یعنی اور غرور اور تکبر سے بھرا ہوا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ پیارے دوستو، جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسائل کے اندر دبا دیا۔ پیارے دوستو، جب وہ کسی طرح نہ مانا تو اسے غرق نیل کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ فرعون کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ پیارے دوستو، فرعون کی پیدائش بلق میں ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، وہاں سے نکلا تو بے شکنا ایک شہر ہے، وہاں پر آیا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی۔ ناظرین، حامان اس شہر کا باشندہ تھا۔ پیارے دوستو، حامان نے فرعون سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کدھر سے آئے ہو اور کیا ارادہ رکھتے ہو؟ فرعون نے بتایا۔ پیارے دوستو، تب فرعون نے اسے اپنا نام بتایا اور سارا حوالہ بتایا۔ اور پیارے دوستو، فرعون نے بولا کہ میں شوق سیاہ میں نکلا ہوں۔ تب حامان بولا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حامان نے بولا کہ میں بھی سیر کروں گا، اور تب دونوں مصر کی طرف نکلے۔ پیارے دوستو، اس وقت خربوزوں کا موسم تھا۔ پیارے دوستو، اس وقت دونوں کو بھوک لگی تھی اور دونوں ایک خربوزوں کے کھیت میں پہنچے اور کھیت والے کو خربوزے کھانے کا سوال کیا۔ پیارے دوستو، خربوزے والے نے انہیں یہ کہا کہ میں ایک شرط پہ تم لوگوں کو خربوزے دوں گا۔ آپ میرے خربوزے شہر لے کے جاؤ اور ان کو بیچو، اور بدلے میں تمہیں کھانے کو کچھ خربوزے دوں گا۔ پیارے دوستو، فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزے لاج کر شہر کی طرف چل دیا۔ پیارے دوستو، جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو پہرے داروں نے دروازے پر روک لیا، اور پیارے دوستو پہرے داروں نے پوچھا کہ ان بوریوں میں کیا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ اس میں خربوزے ہیں۔ پہرے داروں نے کہا کہ کچھ خربوزے ہمیں دے دو اور تم جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ یہ خربوزے میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے لیے دیے ہیں اور میں اس کا غلام ہوں۔ پیارے دوستو، فرعون نے پہرے داروں سے کہا کہ میں بنا اجازت اس کی کسی کو نہیں دے سکتا۔ پیارے دوستو، پہرے داروں نے فرعون سے کہا کہ تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم ہرگز تمہیں شہر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ پیارے دوستو، لہٰذا جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو پہرے داروں کو اس میں سے چند خربوزے بطور رشوت ان کو عطا کیے۔ پیارے دوستو، ملعون شہر میں داخل ہوا، اور پیارے دوستو شہر میں داخل ہوا اور شہر میں جا کر بھی کچھ صورتحال ایسی دیکھی۔ گشت میں پہرے داروں نے اسے روکا۔ پیارے دوستو، فرعون کے ساتھ جو گشت پر تھے انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے پہرے داروں نے کیا۔ پیارے دوستو، فرعون جو مال بچا اس کو بیچنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا۔ پیارے دوستو، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے آگے مال لگانے کی اجازت نہ دیتا۔
चुनांचे यहाँ भी कुछ खरबूजे दिए और एक दुकान के आगे अपना माल बेचने के लिए बैठ गया। दुकानदारों ने उससे कहा कि यहाँ लोग तरकारी और सब्जी दुकानदारों ने उससे कहा। प्यारे दोस्तों, तब फ़िरौन ने कहा कि अहले मिस्र कि मैं चाहता हूँ कि अहले मिस्र मुझसे और भी ज़्यादा मोहब्बत करें और मेरी इज्जत लोगों की नज़र में और भी ज़्यादा बढ़े और शहर के लोग दर्जे में मुझे नौजुबिल्ला खुदा के बराबर समझे और मैं दावा खुदाई का करूं और सब लोग मुझे पूजे। प्यारे दोस्तों, फिर महनान नमूद ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, पहले तुम आहिस्ता आहिस्ता खलकत को अपने मुट्ठी में ला। मन्नान ने कहा कि जब तू दावा खुदाई का करे तो तमाम बनी इसराइल के लोग तेरी तरफ ज्यादा हों। तब फ़िरौन मम्नून ने कहा कि इसकी क्या तब्दील हो सकती है। प्यारे दोस्तों, उसने कहा कि अभी तक शहर के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, तो मैं किस तरह इनको अपनी तरफ